تاریخ میں بہت ہی کم ایسے حکمران گزرے ہیں جنہوں نے اپنی ذہانت اور حکمت عملی سے ایک بڑی سلطنت کو قائم کیا ہو۔ چنگیز خان ایک ایسا نام ہے جس کا ذکر آتے ہی لوگوں کے دلوں میں خوف بیٹھ جاتا ہے۔ چنگیز خان کو تاریخ میں ایک بے رحم اور جنگی حکمت عملی کا ماہر سمجھا جاتا ہے، جس کے سامنے انسان بے کام اٹھتے تھے۔ منگولیہ کے سرزمین سے اٹھنے والا یہ خان اپنی طاقت اور جنگی حکمت عملی کی بدولت ایک عظیم منگول سلطنت کا بانی بنا۔ یہ اپنے دور میں مختلف قوموں اور شہروں کو اپنی چالاکیوں اور حکمت عملیوں سے شکست دیتا رہا، لیکن ایک واقعہ جو ہمیشہ حیران کرتا ہے کہ آخر کیسے چنگیز خان نے ایک شہر کو 1000 بلیوں کی مدد سے فتح کر لیا۔ چنگیز خان 1162 میں منگولیا میں پیدا ہوا، جس کا نام تموجن رکھا گیا۔ تموجن کا بچپن عام بچوں کی طرح نہیں تھا۔ یہ قبیلے کے سرداری خاندان میں پیدا ہوا، لیکن حالات ہمیشہ اس کے حق میں نہیں رہے۔ اس کے والد کو دشمنوں نے زہر دے کر مار ڈالا جب تموجن محض 9 سال کا تھا۔ والد کی موت کے بعد قبیلے نے تموجن اور اس کے خاندان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ بھوک، غربت اور دشمنوں سے تحفظ کی جنگ تموجن کو سخت بناتی گئی، لیکن اس کی ماں ہولن نے اسے اور اس کے بہن بھائیوں کو اپنی مضبوط قیادت اور حوصلے سے سہارا دیا۔ یہی وہ وقت تھا جب تموجن نے سیکھا کہ طاقت، اتحاد اور عزم سے ہی انسان اپنے دشمنوں پر غالب آ سکتا ہے۔ چنگیز خان نے اپنی زندگی میں بہت سی جنگیں لڑی۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں 60 سے زیادہ جنگیں لڑی۔ چنگیز خان نے اپنی پہلی جنگ 1190 کی دہائی میں لڑی۔ اس جنگ کا مقصد تمام منگول قبائل کو اکٹھا کرنا تھا۔ 36 دن کی محنت و مشقت کے بعد چنگیز خان نے فتح حاصل کی اور منگول قبائل کو متحد کرنے میں کامیاب رہا۔ 1206 تک چنگیز خان نے بڑے پیمانے پر فتوحات حاصل کی اور یہ باقاعدہ طور پر منگول سلطنت کا سلطان بن گیا۔ لیکن چنگیز خان کی اصل فتوحات کا دور 1206 کے بعد شروع ہوا، جب چنگیز خان نے چین کو فتح کرنا چاہا تو اس کے راستے میں ایک ایسا شہر آیا جس کو فتح کیے بغیر چین کو فتح کرنا ناممکن تھا۔ اس شہر کا نام ولاچیا تھا، جو آج رومانیہ کے جنوبی حصے میں واقع ہے۔ ولاچیا ایک بہت ہی خوبصورت شہر تھا جس کی زمین زرخیز، میٹھا پانی اور جنگلات بے شمار، بولے تو ایک دم پرفیکٹ سٹی تھا۔ اس شہر کو فتح کرنا اس لیے ضروری تھا کیونکہ یہ چین کے بالکل ساتھ تھا اور تو اور چین کا حمایتی تھا۔ لیکن ان سب کے علاوہ جو اہم چیز تھی، یہ شہر ایک تجارتی شہر تھا جو یورپ کو عرب ممالک سے جوڑتا تھا۔ اس شہر کو سیف سٹی بھی کہتے تھے کیونکہ اس کو فتح کرنا لگ بھگ ناممکن تھا۔ یہ سارا شہر برونز کا بنا ہوا تھا، یعنی اس کے ارد گرد برونز سے بنی بڑی بڑی دیواریں تھیں جو اس کو سیف سٹی بناتے تھے۔ چنگیز خان کے سامنے اس وقت ایک مشکل صورتحال تھی کیونکہ چنگیز خان اس قلعہ بند شہر کو حملہ کر کے کبھی نہیں جیت سکتا تھا۔ ولاچیا شہر کے پاس اس وقت اسلحے سے بھری ایک مضبوط فوج تھی۔ یہ ساری صورتحال دیکھتے ہوئے چنگیز خان نے ایک منصوبہ تیار کیا۔ وہ جانتا تھا کہ سیدھا حملہ ناکام ہو سکتا ہے اور بہت سی جانیں بھی ضائع ہوں گی، لیکن چنگیز خان کو یہ شہر ہر حال میں چاہیے تھا، تو اس نے اپنے فوجیوں کے ذریعے شہر کے بادشاہ کو ایک پیغام بھیجا جس پہ کہا گیا تھا کہ اگر وہ شہر کو بچانا چاہتے ہیں تو انہیں چنگیز خان کو 1000 بلیاں اور 10,000 پرندے فراہم کرنا ہوں گے۔ جب یہ پیغام بادشاہ کے پاس پہنچا تو بادشاہ سمیت پورا شہر حیران ہوا۔ سب کو یہ مطالبہ بہت عجیب لگا، مگر انہیں لگا کہ شاید یہ ان کے لیے جنگ سے بچنے کا ایک موقع ہے۔ انہیں یقین تھا کہ بلیوں اور پرندوں سے کوئی نقصان نہیں ہوگا اور وہ چنگیز خان سے بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد چنگیز خان کی فوج کو 1000 بلیاں اور 10,000 مختلف پرندے فراہم کر دیے گئے۔ اس کے بعد چنگیز خان نے اپنی حکمت عملی شروع کر دی۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ ان جانوروں کے دم پر آگ لگا کر انہیں آزاد کر دیں۔ جیسے ہی بلیوں کے دم پر آگ لگائی گئی تو تکلیف کی وجہ سے یہ ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ خوف اور درد کی حالت میں بلیاں اپنے شہر کو واپس بھاگنے لگی۔ بلیاں قلعے کی دیواروں کے نیچے سے گزرتی ہوئی پورے شہر میں پھیل گئی۔ ان کی جلتی ہوئی دم سے شہر کے مختلف جگہوں پر آگ لگنے لگی۔ لکڑی سے بنی ہوئی عمارتیں اور چھتیں آگ کی لپیٹ میں آنے لگی۔ جلد ہی پورا شہر جلنے لگا۔ قلعے کی مضبوط دیواریں تو قائم رہی، لیکن اندر کا شہر تباہی کا شکار ہو چکا تھا۔ شہر کے سپاہی اپنی جانیں بچانے کے لیے بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے چنگیز خان کی فوج نے شہر پر حملہ کر دیا اور بغیر کسی مزاحمت کے شہر کو فتح کر لیا۔ شہر کو فتح کرنے کے بعد چنگیز خان نے پورے شہر کو موت کی گھاٹ اتار دیا، سوائے ایک آدمی کے جس کے ہاتھ چین میں چنگیز خان نے فتح کا پیغام بھیجا تاکہ چین کے لوگ چنگیز خان سے مزید خوفزدہ ہوں۔ اس جنگ میں لگ بھگ 60,000 کے قریب لوگ مارے گئے تھے۔ چنگیز خان ایک ایسا بے رحم جنگجو تھا کہ جہاں بھی جاتا وہاں تباہی ہی تباہی ہوتی۔ کسی مشکل سے نکلنے کے لیے آپ کے پاس بہت سارے وسائل ہونا ضروری نہیں۔ اگر آپ اعلیٰ ظرف اور ذہانت کے مالک ہیں تو آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔